وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ، تربیت، یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا، بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں، یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد، کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں، جس نے درخت لگایا مر گیا، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا، درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کافی تھا نا؟ اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے، عین موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ درخت لگا رہے ہو. بھائی ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا، آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی، ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے، یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر، سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ پھر سواری اچھی رکھو. سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو، اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل. کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں، یار وہ اتنا مہر، ان کو بولیں اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑا دے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئے گی تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی یہی ہے نا اسلام میں، کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے، اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، اتنے تھوڑے تھوڑے مہر. یار کیا ہو گیا یار؟ یہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، بھائی تمہاری مرضی، تم 10,000 رکھو پتہ. لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا، کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر، اس سے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000. وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے، لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو، اس کا مطلب 40 لاکھ کم بہت گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. اس مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے. سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے، سپلائی زیادہ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بہت. جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی. آپ دوسری کر کے دیکھو، فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو دوسری کر رہا ہے، ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر. اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا، کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے، وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ، ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-20 25-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا، کہاں جاتا ہوں مجھے پتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، ایک آدمی کی 24 بیٹیاں، 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہو ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں، میں اس سے ملا، ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں.
تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں, کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا یار, کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا, 24 بیٹی ہیں کہ 48 بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا کم وقت کہ رشتہ کون دے گا اس کو, کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں ہم, یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا, ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر, تو وہ آتا رہے گا, قیامت پوری زندگی آئے گا, یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو, تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام. وہ ان کا ایک اصول ہے بھائی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے گا, کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی؟ یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے, لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریا مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں. بھائی اپنی ایج دیکھ یار, یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں؟ الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہا ہے, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے. وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. اور یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, جانا ہے. یہ کون ہے گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے, W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے, پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی, اپنا مکان بنا لے, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو. لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لی, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کوئی ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے, تو 1-1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1-1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہوگی. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا, رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی, عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو, مسئلہ ہی ہے. رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار, تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو؟ وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے 55 کا تو رہ کتنا گیا, اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے انا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بیریا ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت
بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی کی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی, اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہیں, ہمارا اپنا گھر ہے, اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی, وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال اگر بچ گئے تو کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا, اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے؟ اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو, ذرا بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں کر, تو خرید لوں اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈھیر ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا ہے, یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں, تو چلو اپنا گھر خرید لیا, لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا. یار اتنے پیسے کچھ اور کر لو یار, رہنے کے لیے کرائے کے گھر میں بھی سہولتیں وہ تمام میسر ہیں جو ذاتی گھر میں ہوتی ہیں, تو صرف اس لیے کہ لوگ مفتی صاحب کو کہیں گے ذاتی گھر ہے اس لیے مفتی صاحب کی عزت ہوگی. او بھائی اس سے زیادہ عزت 4 شادیوں پہ ہوتی ہے. صحیح بتاؤ, 1 کروڑ آپ کے پاس ہے, گھر بنائے ہوئے 4 شادیاں کر لو, گھر میں عزت نہیں ہوگی, لیکن گھر کے باہر بہت عزت ہوگی, سب تعارف کریں گے اس کی کتنی ہے 4, مرد کا بچہ ہے, مرد کا بچہ. گھر میں نہ ہو تو آپ نے کو گھر میں عزت کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ گھر میں تو ویسے بھی جتنی بھی عزت ہوئی تو ہوتی نہیں ہے, تو اصل تو سارے عزت ذلت کے مسئلے کہاں ہوتے ہیں؟ گھر کے. تو اس پہ زیادہ ہو جائے گی, ہوگی باہر ہی, یہ بتا دوں میں آپ کو, اندر بالکل بھی نہیں ہوگی. تو اندر تو کس کی, وہ ایک بیوی والوں کی کون سی ہو رہی ہے بھائی؟ وہ تھوڑے کم ذلیل ہوتے ہیں, 4 والے ذرا زیادہ ذلیل ہو جاتے ہیں. کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہوتے دونوں ذلیل ہی ہیں. عزت مزت صرف گھر کے باہر کی چیزیں ہیں. تو ویسے بھی گھر اپنا ذاتی مکان ہوگا تو گھر کے اندر تھوڑی وہ ہوتا ہے, وہ تو باہر جب لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ سارے کھیل باہر کے ہیں, اندر بندر کا تو دنیا ہی بالکل ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے باہر سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی کیا کریں گے, تزکیہ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, نبی تزکیہ کر رہے ہیں, ان کو تعمیر پہ کہہ رہے ہیں, یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر ہے. یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن یہ سب سے کم تر چیز, جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف آخری صف ہے. تو اب آپ نے کہا چونکہ سب سے بدترین صف آخری صف ہے, لہذا میں آخری اگر صف مل رہی ہے تو آؤں گا ہی نہیں نماز میں. تو یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ پہلی کے مقابلے میں سب سے بدتر کون سی ہے, آخری. تو تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنا سب سے بدتر ہے اسلام کی نظر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے, مطلب یہ کہ خرچ کرنے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان میں سب سے آخر میں کیا رکھو, تعمیر. ہاں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنسٹرکشن کا کام کرواتا ہے, اس کو بیچتا ہے, اس کا مقصد تو تعمیر نہیں ہے نا, اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ تو بزنس میں آتا ہے. تو بزنس کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر جو ہے نا, اپنے گھر میں کنسٹرکشن کا کام, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ انسان کی عمر اس کی تعمیر کا ساتھ نہیں دیتی. آپ گھر پہ جتنا پیسہ لگاتے ہو نا, اتنا اس کو کیش نہیں کراتے اپنی زندگی میں. آپ گاڑی پہ پیسہ لگے گا, کیش ہو جائے گا. کیا مطلب, گاڑی کے مزے آپ لے لو گے, سواری ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی. ابھی دیکھو میں ابھی چترال کا دورہ تھا نا, میرا بڑا لمبا دورہ تھا, خود ڈرائیو کر کے گیا, خود گھما پھرا کے, پھر ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ ہم آئے ہیں. تو اچھی گاڑی ہوگی, سہولت والی ہوگی, ٹریولنگ آپ کے لیے کیا ہوگی, آسان. تو اس لیے ہم نے کہاں پیسہ خرچ کیا, اپنی ذاتی گاڑی ہے, جو پیسے آئے پھونک دیے اس میں. گاڑی خاندانی رکھو, جتنی اوقات ہے, اوقات بڑھ گئی تو اور زیادہ ایسی خاندانی اور زیادہ ہو جائے گی کہ اس میں مزہ آئے گاڑی میں, زبردست, باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے. گاڑیاں ایسی بھی آ رہی ہیں, ایسی جاپانی گاڑیاں, آپ بیٹھو تو آپ میں دل کرے گا یار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میں باہر نہیں آؤں گا. عزت بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا.
جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, تو گاڑی میں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو خوراک اچھی کر لے انسان, تو یہ ساری چیزوں پہ یہ سب کیش ہو جاتی ہے. اچھا کھاؤ گے اسی وقت لذت محسوس ہوگی نا. ارے زنگر برگر میں اسی وقت مزہ آئے گا جو پیسے لگائے, انڈے والے برگر میں وہ مزہ نہیں آئے گا, تو اسی وقت کیش ہو جائے گا. تعمیر پہ آپ نے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لگا دیے, اتنا پیسہ پھونک دیا, لیکن آپ یہی رینٹ پہ گھر لے لیتے 20 سال میں بھی اتنا پیسہ نہ لگتا, اور یہ پیسہ بچا کے آپ اور لگژری لائف گزار سکتے. اچھا والا رینٹ پہ گھر لے لیتے, لوکیشن اچھی ہوتی, امریکہ میں لے لیتے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو نہیں, بس عزت ہوگی, بس چھوڑو ایسی عزت کا کرنا کیا ہے یار. یہ عزت تو وہ عزت اچھی ہوتی ہے جو کچھ کام کر کے ہو. بے وقوفوں کی نظر میں عزت حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنا ہے, بس یہ بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا تو یہ حال ہوتا ہے. لوگوں کی تربیت نہیں ہے تو مقصد ہی پیسہ بن چکا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن لڑکا تھا, لڑکا کیا آدمی تھا, اس کی جب ڈیتھ کا وقت آیا نا, یعنی ڈیتھ کا وقت کا مطلب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ بیمار ہو, اب آپ بچ نہیں سکتے, کینسر تھا یا کیا تھا, اس کو اندازہ ہو گیا 2-3 مہینے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. تو اس نے اپنے دوستوں کو بلا کے کیا وصیت کی ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ جو عزت کا کانسیپٹ ہے نا ہمارا, وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, اس سے انسان ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آتا ہے. تو عزت وہ چیز جو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے, تو عزت داروں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت نہیں بڑھتی, ورنہ ہمارے سابق صدر کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی, کیونکہ ان کے پاس جو ذاتی مکان ہے ایک نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے. تو محترم نے کیا کیا, اپنے دوستوں کو بلا کے وصیت کی کہ یار میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا, پہلی فرصت میں اس کو بیچ کے ڈیفنس میں کوئی 1000 گز کا بڑا لگژری قسم کا گھر لو. ابے بھائی اب تو جا رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. کہہ رہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کے ٹکے کے تاجر جن کا کوئی بزنس نہیں تھا, انہوں نے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے بنا لیے ہیں, اور میرا بزنس کروڑوں روپے کا. میں نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ اس گھر سے نکلے, ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات ہے نہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ اس گھر سے اٹھے, تاکہ ان کو ان کی اوقات پتا چلے کہ وہ ہیں کیا. اور ایک فحش گالی بھی نکالی ان تاجروں کے لیے. وہ تو میں نے بتایا تھا نا معین اختر کا, کہ ماموں کا کام کیا ہے. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اتنی مغز ماری کر کے میں نے بتایا تھا, وہ کلپ بھی دیکھ لیں, کہ وہ ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے. حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. پھر میں نے اپنے واقعات بتائے تھے کہ میں نے وہ GTO 125 پہ کلر کروایا, کلر ٹیڑھا ہو گیا, تو ہمارا جو دوست تھا وہ ٹینکی کو گالیاں دے رہا تھا, حالانکہ گالی تو اس کو بنتی ہے نا, لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. تو اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان تاجروں کو فحش گالی دے کے کہہ رہا تھا کہ یہ کمبخت چند ٹکے 2 ٹکے کے تاجر تھے, آج ان کے ڈیفنس میں 1000 گز کے بنگلے ہیں. میں اپنے جنازے سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی تم میری خاک کے برابر نہیں ہو. اس کی نظر میں عزت کس میں ہے, بولو بھائی, اس میں. تو اگر آپ نے جو میدان کمپٹیشن کا اس چیز کو بنایا, اس میں ٹینشن کے سوا کچھ بھی نہیں. ذاتی گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے گھر سے اچھا گلی میں کسی دوسرے کا بھی گھر ہوگا. کیونکہ گھر ایسا ہونا چاہیے, سرجانی ٹاؤن میں جو میرا گھر ہے اس پہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں سرجانی میں رہتے, اورنگی ٹاؤن میں رہتے. وہ جو ڈیفنس میں میرے ساتھ دوست آتا ہے نا کمپنی میں جاب کرنے کے لیے, جب وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر ڈیفنس میں ہے, میں کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں, حالانکہ ذاتی گھر ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سلام کرتے ہیں, مجھے کوئی رشتے بھی نہیں ملتے نا آج کل, تو سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے کہاں ہے. تو پھر جو ڈیفنس والا ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پہ آج کل کیا کر رہے ہیں, جب سے پانی وانی بھرا ہے نا, کہ یار وہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ, پھر بحریہ ٹاؤن سے آگے پھر آپ UK میں رہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, UK والا امریکہ میں رہتا ہے. تو اس کی تو کمپٹیشن کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں, اس پہ تو نان اسٹاپ.
آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جب فلاں جگہ گھر ہو گیا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے، جب ملے گا تو مطمئن نہیں ہو گیا آپ. دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اطمینان سے بیٹھ گیا کہ بہت ہو گیا اب بس انجوائے کریں گے لائف. نا 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 نا، کہے گا یار اس کو بڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا جنگل مل جائے نا، وہ یہ چاہے گا کاش ایسے 2 جنگل ہوتے. کبھی بھی اگر ہوتا تو یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر کرپٹ ہیں یہ چین سے بیٹھ چکے ہوتے ہیں نا، کہتے یار بہت کھا لیا اب کیا کریں، اتنی لگژری لائف کے. اب دیکھو ٹھنڈک اے سی سے زیادہ ہو نہیں سکتی، گدے ملٹی فارم سے زیادہ اچھی کمپنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. گھر میں وہ گدے ڈال لیے، گھر بنا لیا بڑا، سوئمنگ پول بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی سب کو. اب کیا کریں؟ تو ختم ہو جانا چاہیے نا بھائی، سب کچھ تو مل گیا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ان کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں نہیں. جب ہم ان کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ تو تھوڑا ہے بہت، وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم تو اس سے بھی زیادہ کما لیا. وہ پھر اپنے آپ کو وزیر اعظم سے مقابلہ کریں گے، یار فلاں نے تو 5 سال کامیابی سے لگا لے، مجھے 3 سال کے بعد ہی برطرف کر دیا. پھر ان کا یہ کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو میرے بھائی دنیا کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تھکنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی، 14 بچے ماشاءاللہ، اور شادی ایک آج کل ایک مصیبت بن جاتی ہے، پھر بھی ٹینشن. تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے، تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ کمپٹیشن کا شوق، وہ فلاں کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی ایسے اچھی ہے، یا فلاں کے پاس گھر ہے تو ہمارا. او بھائی مجھے جتنا ملا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں. بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے، ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں؟ اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے نوالا نہیں. میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، صبح میں نے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھایا ہے، آج بھی کھایا ہے، ایسا مزہ آتا ہے یار. پٹھانوں کے پاس ایسے کرارے پراٹھے بنتے ہیں، ہاف فرائی انڈا بھی تھا، چائے بھی کڑک سی بنی ہوئی تھی. وہ جب کھائے نا تو ایسا لگتا ہے کاکڑ دنہ ہو گیا. کاکڑ دنہ سمجھتے ہیں؟ اب یہ سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگے گا کاکڑ دنہ کیا ہو. دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام آرام، پھر ایک دم کاکڑ دنہ، کاکڑ ایک دم اسپیڈ مارتی ہے، پھر وہ کاکڑ دنہ آتا ہے. پھر وہ تو یہ کاکڑ دنہ کا مطلب ہم نے ایک دم اسپیڈ میں آ گئے. تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پٹھان ہوٹل کا پراٹھا ہمارا پیٹ ہضم کر رہا ہے، صحیح ہے نا. صبح چائے، صبح ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، پھر دوپہر کھانے کی بھوک لگتی ہے، وہ کھانا بھی مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر نیند چڑھتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے. میں دوپہر قیلولہ لازمی کرتا ہوں، کیونکہ جب دوپہر بھوک لگے نا ٹائٹ والی، کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز، ایسا مزہ آتا ہے نا. ہٹو بچوں، میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی وہ تو دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے. کہ ہم دوپہر جب تھکے ہوئے آتے ہیں، گھر میں کھانا ہوتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، دال چاول اور کچا پیاز اور اچار. دال چاول صحیح طرح سے بنے ہوئے ہو، کچا پیاز ہو اور رائتے مائتا ہو، ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں یار. پھر کھا کے آتی ہے نیند، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سونے کی جگہ بھی ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی نہیں. پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آؤں گا، نہیں سونا نہیں ہے آپ. ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار، نیند آ رہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، الحمدللہ لیٹتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کے اٹھے، پھر ایک غلط کام کرتا ہوں، کڑک چائے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے. لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا. لوگ چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں یار. اتنا میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے، مزہ بہت ہے یار. چرسی ہیروئن کو وہ مزہ نہیں آتا کیوں؟ اس کا عادی ہو گیا ہے نا. پھر جب ہم آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں، دماغ اتنا فریش. آپ دوپہر قیلولہ کر کے دیکھیں، رات 2 بجے تک آپ فریش رہیں گے. لوگ کم وقت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار. اس سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، نیند آئے گی، آپ سو نہیں رہے، دماغ فل ٹینشن میں جائے گا. تو کیا فائدہ یار، رات تک آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں، چہرے پہ رونق ختم. ہم کیا کرتے ہیں؟ سو گئے. ایسی نیند آتی ہے، خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آدھا 1 گھنٹہ سو کے اٹھے، تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا، منہ ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد ایک کڑک سی خاندانی چائے لگائی. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟
काकड़ दिन्ना। दोबारा से क्या हो गया? वो जो सुबह काकड़ दिन्ना हुआ था ना नाश्ते के बाद, वही काकड़ दिन्ना क्या हो गया? बोलो ना यार, वही काकड़ दिन्ना। दिमाग फ्रेश, फिर आप अपना जो भी स्टडी करें, मुताला करें, कोई रिसर्च का काम करें, बयान के लिए कहीं जाएं, दिमाग बिल्कुल क्या होता है, थकावट नहीं होती, फ्रेश हो। बकरी, आज मैं इतवार बाजार लगा तो बकरी खरीदने चला गया, तो शॉपिंग का अपना मजा है यार। ये वाली बकरी ने पसंद ही नहीं आई, सब गैर खानदानी बकरियां लेके घूम रहे हैं। हमने कहा बकरी तो ऐसी हो कि यार खाती सब एक जैसा है, आउटपुट सबका फर्क होता है ना, तो दूध तो हो ना उसका। बकरी के दूध का अपना मजा है यार। सुबह सुबह बकरी का दूध पियो, ऐसी अच्छी सेहत हो जाती है, पेट ऐसा तेजाबियत खत्म होती है। लोग खाम अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई हुई, बकरी पालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बकरियां पालता है। अबे सेहत का बेड़ा गर्क के, खालिस दूध आपको कहाँ मिल रहा है? ये दूध है जो मिल रहा है आपको, इसमें गवाले का अपना दूध ज्यादा होता है, उसने जो अपनी चीजें मिलाई भी होती है ना। तो भाई अल्लाह ने अगर कोई जगह दी है, वसाइल दिए, तो बकरी पालो यार, उसको खिलाने का मजा है, उसका दूध निकाल के पीने का मजा है। लेकिन नहीं जी, पर्सनैलिटी हमारी एक शख्सियत है, तो ठीक है, मरो फिर जाओ कब्र में मर मर के। पर्सनैलिटी, शख्सियत, हम तो पालते हैं बकरी, बड़ा मजा आता है। मुर्गियां भी पाली हुई हैं, अंडे खाओ, उसके मजा ही और है, देसी अंडे का टेस्ट ही अलग है। तो खैर फिर जनाब उसके बाद जो भी है, हाँ टेंशन होती है घर में जाने के बाद, वो हर मुसलमान को होती है। वो तो घर के मसाइल तो चलते ही है ना, आज फला बच्चे को ये हो गया, तो आज फला की बीमारी, आज फला के ये आ गया, फलाना को ये तो घर में। और ये टेंशन हम ये सोच के एंजॉय करते हैं कि यार अगर दुनिया में कोई टेंशन ना हो ना, तो फिर सुकून का मजा भी नहीं है। थकता है तो सुकून मिलता है ना। ये अल्लाह ने इंसान को जो कुछ टेंशनें दी हैं, ये अगर बिल्कुल खत्म हो जाए ना, बिल्कुल बेफिक्रा हो जाए, तो ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन है। कोई ना कोई टेंशन फुलतुरु की तरह चिपकी भी होनी चाहिए आपके साथ। टेंशन लेस हो गए ना तो समझो कि दिमागी मरीज बन जाओगे आप, ये सही बता दूं आपको। क्योंकि फिर इंसान खुद टेंशन अपने लिए पैदा करना शुरू कर दे। जब मैंने अक्सर टेंशन में वो लोग देखे जिनकी जिंदगी टेंशन फ्री होती है, कोई सिरे से टेंशन ही नहीं है, तो जब सब काम ही सेट हो रहे हैं तो यही एक टेंशन बन जाती है उनकी, बैठ के बावले हो जाते हैं, सठिया जाते हैं वो। तो हमारे हजरत को की सेहत बहुत जबरदस्त थी। आखिर उम्र में हमारे हजरत को एक बीमारी हुई थी, बॉडी में हल्का हल्का पेन होता था उनको। हजरत डॉक्टर भी थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, एलोपैथिक किताबें भी बहुत पढ़ी थी। तो हजरत को पता था ये दर्द क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है, लेकिन हजरत इलाज नहीं करते थे। फरमाते थे अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी है, 78 साल का मैं हो गया हूं, तो थोड़ी सी तो टेंशन होनी चाहिए ना, तो ये थोड़ा थोड़ा दर्द रहना चाहिए, इससे सेहत की कदर, क्या ख्याल है, रहते। जब बीमार होता है आदमी, देखो गर्मियां खत्म होती हैं, कितनी खुशी होती है, अब सर्दियां आ रही हैं। अगर गर्मियां ना आए तो सर्दी की खुशी नहीं होगी। फिर जब सर्दियां और टेंशन वाली हवा के वो चलते हैं, फिर जब सर्दियां जाती हैं, गर्मी की फिर लहर आती है, खुशी होती है कि नहीं होती? चेंजिंग जो है ना, चेंजिंग इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भूख लगेगी, टेंशन होगी, तो फिर खाने का मजा आएगा। हर वक्त खाना ही मेज पे मौजूद रहे तो खाने का मजा नहीं। इसलिए सुबह नाश्ता करो, फिर दरमियान में कुछ नहीं खाओ, टेंशन होने दो थोड़ी भूख की। भाई लोग टेंशन ही नहीं होने देते। जैसे ऑफिस में गए, चाय में बिस्कुट डुबो गए, खाना शुरू कर दिया, भूख ही नहीं लगने दे रहे यार। भूख की थोड़ी टेंशन होगी तो फिर खाने का मजा आएगा और फिर खानदानी नींद भी आएगी, सही है ना। तो इसलिए ये जो शादियों की टेंशन है ना, ये हर मुसलमान का फर्ज है कि ये पाले। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो शादियों की टेंशन पाले, क्योंकि कुछ होने को दुनिया में हो ना, टेंशन हो, और ये वो शार्क मछली की तरह वो पीछे भागेगी आपके, तो आप क्या होंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार। और अल्लाह ताला भाई टेंशनों से बचा के रखे, तो अल्लाह के कब्जे में है दिल। अल्लाह चाहे तो दिलों को पलट दे, टेंशनों में डाल दे। तो इसलिए दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, इसको W11 समझो, लटके हुए हैं, कोई मसला नहीं है। वो जो आगे सीट पे बैठा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसे सीट मिल गई, मैं लटका हुआ हूँ, आगे जाके उसने भी उतर जाना है और मैंने भी उतरा, और मेरा उतरना आसान है लांडी पे, उसको टाइम लगेगा उतरने में। तो डिफेंस के 1000 बंगले में रह रहे हैं ना, उसकी जान निकलना आसान नहीं है, उसकी एक एक ईंट से, एक एक टाइल से रूह निकलेगी। यार मैंने वहां से फला पहाड़ों से ये टाइलें स्पेशल अपने वॉशरूम में लगवाने के लिए है भाई, और मैं जा रहा हूं दुनिया से।
اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے ابھی بیریئر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے یار, ابھی تو جانے کا کوئی تگ ہی نہیں بنتا یار. غریب آدمی فٹ پاتھ پہ لیٹا لیٹا, بولو وہ کہہ رہا ہے یار چلو شاید وہاں انجوائے کر لیں کچھ. تو یہی سوچے گا نا, یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی لائف, شاید کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سی انجوائے, نکل لے یار, چلا لے جائے یہاں. تبھی تو چرسی کتنی آرام سے مر جاتی, اب چرسی نہ بن جائے گئی. تو انسان تربیت کا محتاج ہے, اور اللہ نے سب سے بڑی برائی جو انسان کی بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو بجائے سدھرنے کے, نہ سدھرے اتنا غلط نہیں ہے, ہر آدمی پر نہیں سدھرتا, لیکن بڑا بدبخت وہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو پھر اس کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتا. تو معاشرے میں ایسے لوگ سب سے خطرناک اور اللہ کی نظر میں سب سے برے ہیں یہ لوگ, اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ انہوں نے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے. یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھائے نہیں بس, اور دوسرا درجہ یہ کہ ہمیں سمجھائیں لیکن ہم چلیں گے نہیں. اس کی امید ہے شاید کبھی سیدھے راستے پہ آ جائے, کیونکہ اس نے نصیحت کا راستہ اپنے لیے کھولا ہوا ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ, میں غور سے سنوں گا, غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کروں گا, نہیں ہوئی تو مان لوں گا غلطی. اور تیسرا وہ ہے جو سب سے اعلیٰ لوگ ہیں, جہاں نصیحت